اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، علماء مختلف علاقوں سے آئے جنہوں نے آ کے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلایا۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی ہیں، حضرت سچل سرمست ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، سید بلبل شاہ بخاری ہیں، حضرت امیر کبیر ہمدانی علیہ رحمہ ہیں، اور حضرت لال شہباز قلندر ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت دی، اپنے کردار سے، عمل سے، طرز زندگی سے لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے پنجاب کے قبائل کو اسلام کی طرف بلایا۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، اقبال کہتا ہے پنجاب کی دھرتی میں اگر اسلام کی حرارت ہے تو یہ فیضان ہے داتا گنج بخش علی حجویری کا۔ اسی طرح جو اجودن کے اندر جو اب پاک پتن شریف کہلاتا ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے جو ہے وہ پیغام دین پھیلایا، اور وہاں ان قبائل کا ذکر لکھا ہوا ہے جن قبائل کو انہوں نے اسلام کی طرف بلایا۔ اس طرح کشمیر کے علاقے کے اندر جن بزرگوں کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے وہاں اسلام کی دعوت دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی علیہ رحمہ نے اور سچل سرمست نے سندھ کی دھرتی کو اسلام کے نور سے آباد کیا۔ تو یہ اسلام پھیلا۔ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ کا، اس کے رسول کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہم ان بزرگوں کے شکر گزار ہوں جن کے کردار کی چمک سے ہمارے آباء و اجداد نے دین لیا۔ اگر یہ بزرگ یہاں نہ آتے تو ہماری 7ویں، 8ویں، 10ویں، 15ویں پشت میں ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے تھے، تو آج اللہ کا شکر ہے ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور اگر وہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو شاید آج ہم کسی بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر پاکیزگی ہے، ہمارے اندر طہارت ہے۔ تو یہ فیضان ہے ان بزرگان دین کا جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کے قلوب کی تطہیر کی، ان کے دماغ کو پاکیزگی دی، ان کے خیالوں کو طہارت بخش، اور ان کی پیشانیاں بتوں کے چرنوں سے اٹھا کے ایک مالک کی دہلیز پہ رکھی۔ تو آج اگر ہمارے خون کے اندر وفا ہے تو ہم ان بزرگوں کے کبھی بھی ناسپاس اور ناشکر گزار نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جتنی بھی روشنی اسلام کی، جتنی بھی روشنی ایمان کی، جتنا بھی چراغاں جو ہے وہ دین کا پھیلا ہے، وہ ان بزرگوں کی محنت اور ان کی کوششوں کا ثمر ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے اسلام کا یہاں نور پہنچایا، اور پھر جو ہے وہ بر صغیر کے اندر آج اللہ کا شکر ہے کہ ایک آزاد خطے پاکستان کی صورت کے اندر آج ہم ایک نظریاتی ملک کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ قائد اعظم علیہ رحمہ نے وہاں 8 اگست 1944 کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان آج نہیں، پاکستان تو اس وقت ہی بن گیا تھا جب پہلے شخص نے یہاں اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمان حکمرانوں کے سلسلے شروع کیے، اور یہاں ایک طویل عرصہ، صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی، اور مسلمانوں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ کسی کو جبراً مسلمان بنایا ہو۔ یہ اسلام کی روشن تاریخ ہے۔ 800 سال کے قریب یہاں ہم حاکم رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو ان سے سوال ہے کہ 800 سال تک تلوار ان کی تھی، محمود غزنوی کی تلوار نے ان کو مجبوراً مسلمان کیوں نہ کیا؟ اور اندلس کے اندر مسلمانوں نے تلوار کے زور پہ ان عیسائیوں کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ اسلام تلوار کے زور پر نہیں ہے، محمد عربی کے کردار کے زور پہ پھیلا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں اور اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، جب تلوار ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، ابو لہب کے ہاتھ میں تھی، عتبہ اور عتیبہ کے ہاتھ میں تھی، اور حضرت بلال چکی پیستے تھے اور مار بھی کھاتے تھے، اور اسلام اس وقت پھیل رہا تھا، تلوار تو کفار کے ہاتھ میں تھی، تو اسلام کیسے پھیل رہا تھا؟ تو اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد عربی کے کردار سے پھیلا ہے، اور یہ دبنے والا نہیں ہے، یہ پھیلتا رہے گا۔